السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس سے ساری دنیا محبت کرتی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ اس سے شادی کون کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اپنے ابا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ابا، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے نکاح کروں، آپ کی اجازت چاہیے اور آپ میرے رشتے کی بات کریں۔ والد صاحب بڑے خوش ہو گئے، مسکرائے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اس لڑکی سے ملا دو۔ تو جب وہ لڑکی آئی اور باپ نے اس نوجوان لڑکے کے باپ نے جب لڑکی کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی کو حیران ہو گئے، اس کے حسن و جمال کو، اس کے نخار کو جب دیکھا تو کہنے لگے کہ بیٹا، یہ لڑکی ایک ایسے شخص کے لائق ہے جس نے زندگی کا ایک تجربہ کیا، جس پر بھروسہ کیا جائے، اور وہ میں ہوں، تو نہیں ہے۔ باپ کی یہ بات سن کر بیٹا تھوڑا حیران ہو گیا۔ پھر باپ نے کہا کہ بیٹا، اس لڑکی سے شادی میں کروں گا، تو نہیں۔ جیسے ہی باپ نے کہا تو بیٹا پریشان ہو گیا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا، ہرگز نہیں، اس لڑکی سے تو شادی میں ہی کروں گا۔ دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ یہ پولیس اسٹیشن تک لڑائی چلی گئی۔ پولیس افسر سے کہا، دونوں نے پورا کیس سامنے رکھا، تو پولیس نے جب ان دونوں کا کیس سنا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لڑکی کو بلاتے ہیں اور اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ تجھے کون پسند ہے، بیٹا پسند ہے یا باپ۔ تو لہٰذا لڑکی کو بلایا گیا۔ جب لڑکی کو بلایا گیا تو لڑکی جیسی آئی تو پولیس افسر نے لڑکی کو دیکھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے جمال کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا، وہ دیوانہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کسی پاورفل انسان کے زندگی میں رہنے کے لائق ہے، یہ تمہارے جیسے عام لوگوں کی زندگی میں رہنے کے لائق نہیں ہے، لہذا اس سے میں شادی کروں گا، کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ اب وہ پولیس افسر اڑ کے بیٹھ گیا اور وہ اس کا فریفتہ ہو گیا۔ اب پریشان ہو گئے، تینوں میں لڑائی لگ گئی۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں شادی کروں گا، باپ کہہ رہا ہے کہ میں شادی کروں گا، اور یہ پولیس افسر کہہ رہا ہے کہ میں شادی کروں گا۔ اب یہ تینوں کا آپس میں جھگڑا اس شہر کے جو وزیر تھے، وزیر کے دربار میں گیا۔ تینوں نے آپس میں جو باتیں طے ہوئی تھی وزیر کے سامنے رکھی کہ فلاں لڑکی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہتے تو تینوں بھی ہے، لیکن شادی کرنا تو کوئی ایک چاہتا ہے، اور تینوں کی لڑائی ہو گئی۔ اس وزیر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، لڑکی کو بلاؤ، دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی کس کو چاہتی ہے، نوجوان کو چاہتی ہے یا باپ کو چاہتی ہے لڑکے کے، یا پولیس افسر کو چاہتی ہے۔ جس کو بھی چاہتی ہے، جس کو پسند کرتی ہے، ہم اس کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیں گے۔ اب جب لڑکی کو بلایا گیا اور وزیر شہر نے جب لڑکی کو دیکھا، اوئے ہوئے ہوئے، وہ فریفتہ ہو گیا، وہ دیوانہ ہو گیا۔ وہی حال ہوا جو پولیس افسر کا ہوا تھا۔ اس کے حسن کو، اس کے جمال کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ بھی حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اتنا قیمتی ہیرا مجھ سے رہ کیسے گیا اب تک۔ لہٰذا اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کی نیت بدل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ تم تینوں کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ کسی وزیر کے زندگی کے اندر آ جائے، یہ اس کی لائق ہے، اس کی مستحق ہے یہ، اور یہ تو میری زندگی میں رہنے کے قابل ہے، اس لیے کہ میں تم سے زیادہ پاورفل اور عہدیدار ہوں، زیادہ میرے اندر قابلیت ہے۔ اب یہ چاروں کی لڑائی ہو گئی، بات نکلی تھی جوان بیٹے سے، اب یہ بڑھتے بڑھتے وزیر تک آ گئی۔ چاروں آپس میں لڑنے لگے کہ نہیں میں نکاح کروں گا، نہیں میں نکاح کروں گا۔ یہ لڑائی چلی گئی وقت کے بادشاہ تک۔ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، یہ چاروں مل کر اس بادشاہ کے دربار میں چلے گئے اور بادشاہ کے دربار میں جا کر اپنی شکایت درج کروائی کہ بادشاہ سلامت۔ بیٹا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، وہ لڑکی سے میں محبت کرتا تھا، میں نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے والد صاحب بیچ میں کود گئے۔ والد صاحب کہنے لگے
کہ وہ میرے بیٹے کے قابل نہیں تھی، اس کے لیے میں نے چاہا کہ میں نکاح کروں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا جھگڑا جب پولیس اسٹیشن میں گیا تو یہ پولیس افسر اس کے دیوانہ ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ یہ کسی عہدیدار کے قابل ہے، اس کے لیے میں نے، وہ مجھے بھی پسند تھی. تو الغرض ہر کوئی اپنی اپنی وجہ بیان کرنے لگا. بادشاہ نے جب دیکھا کہ چاروں لوگ ایک ہی لڑکی کے پیچھے اتنے دیوانے ہیں تو کچھ تو خاص بات ہوں گی، لہذا اس کو بلایا جائے. جب لڑکی کو بلایا گیا تو بادشاہ بھی فریفتہ ہو گیا، بادشاہ بھی دیوانہ ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ یہ تو ملکہ بننے کے قابل ہے، یہ بادشاہ کی بیگم بننے کے لائق ہے، کسی عام انسان کی زندگی میں رہیں یہ اس کے لائق نہیں ہے، اس کی تو شان اونچی 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 ہے. ابھی پانچوں کی لڑائی، ایک نہ شد دو شد، یہاں پر 5 ہو گئے. اب پانچوں کی آپس میں لڑائی لگ گئی کہ نہیں ہم نکاح کریں گے، ہم نکاح کریں گے. اب مسئلہ یہ ہوا تو لڑکی نے اس کا حل سب کے سامنے رکھ دیا کہ سنیے، آپ آپس میں جھگڑا نہ کریں، میں ایک حل بتاتی ہوں کہ میں دوڑوں گی، تم سب میرے پیچھے دوڑنا، جو مجھے پکڑے گا سب سے پہلے میرا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا، میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گی. سب لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ اچھا حل ہے. لڑکی آگے دوڑی، یہ پانچوں کے پانچوں، ایک نوجوان لڑکا، اس کا والد، پولیس افسر اور وزیر اور بادشاہ سلامت، یہ پانچوں کے پانچوں اس لڑکی کے پیچھے دوڑے پکڑنے کے لیے. لڑکی اتنی تیز آگے چلی گئی، پانچوں کے پانچوں دوڑتے 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 ایک کھائی میں جا کر گر گئے. اور لڑکی آئی اور اوپر سے کھائی میں کی طرف دیکھ کر ان لوگوں سے کہا مسکرا کر کہ تم نے مجھے پہچانا، میں کون ہوں؟ ان لوگوں نے کہا کہ کون ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں دنیا ہوں، میں کسی کے ہاتھ نہیں آتی، ہر کوئی مجھے پانے کی کوشش کرتا ہے، مجھے حاصل کرنے کی چاہت رکھتا ہے اور ایک دوسرے سے جھگڑے کرتا ہے، نفرتیں کرتا ہے، عداوتیں کرتا ہے اور آخرت کو آگ لگا دیتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اور میرے پیچھے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے. جیسے تم اس گڑھے میں جا کر گرے ہو، اسی طرح میری طلب میں آنے والا، مجھ کو پانے والا ایک وقت آتا ہے کہ وہ قبر کے گڑھے میں جاتا ہے لیکن میں اسے نہیں ملتی، ہرگز ہرگز نہیں ملتی. یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت ہے، بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ دنیا کی دوڑ میں اتنے بھی مشغول نہ ہو جائیں، اتنے بھی مگن نہ ہو جائیں کہ آخرت پیچھے چھوٹ جائے، اللہ ناراض ہو جائے. ہم آخرت کا سودا کر بیٹھو دنیا کے خاطر، اور حال یہ ہے کہ دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آتی. یہ دنیا کے پانی کے چکر میں ہم اپنے رشتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، ہم اپنے دین کو آگ لگا دیتے ہیں، ہم اپنے آخرت کو آگ لگا دیتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور اتنے بڑی بڑی جب قربانیاں دی جا رہی ہے نا تو یہ بھی قربانیاں قبول ہوتی ہے اگر یہ دنیا ہاتھ آتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھی ہاتھ سے جاتی ہیں اور جن کو قربان کیا ہے وہ بھی ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ارے بھائی سکندر خالی ہاتھ گیا، بادشاہ تھا دنیا کا، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو بالکل خالی ہاتھ تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ کہانی کو سن کر سبق حاصل کرو گے اور دوسروں تک پہنچاؤ گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دنیا ہمیں بقدر ضرورت عطا فرمائے، بقدر مقصد نہیں، بطور مقصد نہیں، یہ ہمارے دل کے اندر اترنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.